مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان صلو اللہ، علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی گفتگو، کوئی کلام سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنا مدنی چینل کے ذریعے سے سنیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں، جن میں ہزاروں لوگ الحمدللہ عز و جل ایڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ سینڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں آپ۔ تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے 0341125554۔ اسی طریقے سے آپ کا مدنی چینل کا جو واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ اسکرین کے بیچ والا جو نمبر ہے آپ اس کو دیکھ لیں، اور اس کا اگر آپ کے پاس سیو نہیں ہے تو سیو بھی جو ہے وہ کر لیں۔ اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں، تو کال سینٹر والے جن کے پاس یہ نمبر ہے الحمدللہ وہ ہمیں اسکرین شاٹ لے کے آپ کا میسیج جو ہے وہ ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات آپ کی فرمائش بھی ہوتی ہے، سید صاحب سے اشعار بھی جو ہے وہ اپنا پوچھے جاتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں۔ اب ہم اپنے سلسلے کے جو فارمیٹ کے مطابق جھلکیاں دکھانے جا رہے ہیں آپ کو، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ پہلی بار میں کہے۔ تم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو۔ مقرر پیسوں کی شیرنی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے 11ویں کی فاتحہ دیا کرے تو رزق میں بہت ہی برکت ہوگی۔ ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک لفظ بولا جاتا ہے، کملی والا۔ کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ دینی کتاب پڑھنے سے پہلے والی دعا پڑھ کے تلاوت قرآن پاک کرے تو کیا اس کو حفظ ہو جائے گا؟ کروں کہ یاد آتی ہے سونے سونے جائیا بغیروں والا والا موجود جب سامنے بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو پتنے کا کولا میری دھڑکن میں آبی، میری سانسوں میں آبی، پہنچوں در سرکار پہ۔ بابا بھی بولے اللہ، امی بھی بولے اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، جب تک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے۔ یہ بات سیکھنی اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں وقت دینا کیسے۔ السلام نبیوں کے امام
میرا رشتہ جب بھی آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ. جی مدری چینل کے ناظرین، آپ کے گزشتہ ہفتے سلسلے میں ہمیں کچھ میسیجز آئے تھے، ان میں سے میں کچھ جو ہے وہ اپنا پڑھ دیتا ہوں. لیکن پہلے ناظرین کو کوئی مشورہ تو دیں آپ. سبحان اللہ. میں الحمدللہ یہ جس وقت جھلکیاں چل رہی تھی تو وہ ایک کلک آپ جو ہے وہ کہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل فیس بک پر میری اپنی جو آئی ڈی ہے تو اس کے تھرو میں نے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شیئر کر دیا یہ پروگرام. تو آپ بھی جو ہے وہ کر دیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو یہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا آپ کے اس کلک کی برکت سے مدری اس وقت فیس بک پر یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ لے. کلام چل رہے ہیں، کچھ امیر سنت کے مدری پھول ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. تو کچھ نہ کچھ الحمدللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ کلامی سن لے، ایک آدھ گفتگو ہی سن لے. تو کیا پتہ کہ الحمدللہ عز و جل بعض اوقات نماز کے حوالے سے یا کسی اور چیز پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ذہن بن جاتا ہے. تو سید صاحب الحمدللہ عز و جل میں نے تو جو ہے وہ شیئر کر دیا. آپ میں بھی کر چکا دوران گفتگو میں نے بھی الحمدللہ. سبحان اللہ. ایک میسیج آیا تھا ہمیں، وہ یہ تھا کہ ہمدردی پروگرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ شروع کیا جائے یا پھر اس جیسا کوئی پروگرام شروع کیا جائے. ابتداً یہ ہمدردی پروگرام ویسے جب اس کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت تو یہ امیر سنت کے ساتھ جو ہے وہ تھا. کچھ اس طرح کے بچے تھے ڈسیبل بچے، وہ ان کے ساتھ ابتدائی پروگرام جو ہے وہ نگران شورا کے گھر پر ہم نے الحمدللہ ریکارڈ کیا تھا. نگران شورا بھی تھے. تو اس کے بعد پھر کچھ سلسلے ہوئے، لیکن پھر یہ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کی طرف جو ہے وہ چلا گیا تھا، اور سید صاحب بھی جو ہے وہ اس ٹیم کا حصہ تھے. تو بھائی یہ پروگرام آپ اب کچھ پروگرام آپ کو پتہ ہے ویسے کہ ہمارے مخصوص ایپیسوڈ ہوتے ہیں، بس وہی ہوتے ہیں. باقاعدہ پھر یوں ہو گیا تھا کہ جیسے ہم نے چلانا شروع کیا تھا نا، تو اب جہاں پر میں کہیں جاتا تو پہلے سے بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ یہ آئے ہیں تو اب عبدالحبیب بھائی بھی آئیں گے. تو وہ جو ہماری تھیم تھی نا، اصل جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ یعنی مثال کے طور پر کسی ایسے گھر پر عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ چلے جائیں. تو اب وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پہلے سے پتہ چل جاتا تھا. تو بہرحال اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی مجلس کو جو ہے وہ عرض کریں گے. چلیں جی، ہم ایک سید صاحب آپ ایک جو قلم کاغذ جو ہے وہ لے لیں. کچھ آپ کی طرف اشعار ہیں. ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں چاروں خلفائے راشدین کے نام جو ہے وہ نام آتے ہیں، صفت آتی ہو، نام آتے ہو. چلو ٹھیک ہے. اور آپ نے ایسا ایک شعر سنانا ہے جس میں سوئے طیبہ جو ہے وہ ہو. اور انہوں نے بہرحال شعر دونوں نہیں جو ہے وہ دیا ہے. تو پہلے والا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسرے والا بھی پہنچ گئی سمجھ. پہلے اگر سوئے طیبہ ہے اور یہ پہلے شعر کا پہلا لفظ ہے. اچھا، آج تو میرے کو لگ رہا ہے سید صاحب فارم میں چل رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنا کہاں تک چلتے ہیں. چلیں جی، ہم آپ کو جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ 2D 3D اینیمیشن جو ہے وہ دکھاتے ہیں. آج آپ کو سعد اور سعدیہ کا کارٹون دکھاتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ سیکھیں حدیث. کہاں گئے میرے سوکس؟ یہیں تو تھے. مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جلدی پہنچنا ہے. ہٹو سامنے سے. کہاں سے آ گئے سامنے؟ ارے ہٹو ہٹو. موٹو بھیا، چار آنکھوں کے باوجود بھی آپ کو نظر نہیں آتا کیا؟ مجھے کیا نظر نہیں آتا؟ غلطی تو آپ کی ہے. ہواؤں پر اڑتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بھی رانگ سائڈ پر. میں بالکل صحیح چلا رہا تھا. سائیکل چلانی آتی نہیں ہے تو سائیکل چلاتے کیوں ہو؟ شارق بھائی اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ساری غلطی اس موٹو کی ہے. اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور میری سائیکل کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا. یہ کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں سعد
سعد بھائی، ایک تو یہ رانگ وے پہ آ رہے تھے، پھر سائیکل تیز بھگا رہے تھے، مجھے موٹا بھی بولے جا رہے ہیں، اور پھر دیکھیں میری سائیکل بھی خراب کر دی۔ شارق بھائی یہ تو آپ نے بہت برا کیا۔ شارق بھائی، آپ کو حارث بھائی سے سوری کرنی چاہیے۔ ہاں ساری غلطی میری ہی ہے، ہمیشہ مجھے ہی سوری کرنی پڑتی ہے۔ چلیں حارث بھائی کی ہیلپ کرتے ہیں۔ غلطی تو میری ہی ہے، حارث بھائی کی سائیکل بھی میری وجہ سے ہی خراب ہوئی ہے، اور میں نے انہیں اتنی باتیں بھی سنا دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے آپ سب معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ معافی تو آپ کو حارث بھائی سے مانگنی چاہیے۔ آپ نے مجھے موٹا بولا اور میرا دل بھی دکھایا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شارق بھائی، ہمیں اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ہمیں نہ کسی کو موٹا بولنا چاہیے، نہ ہی کاکڑی، اسی طرح کسی کو بونا یا ٹھگنا بھی نہیں بولنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ اس سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سعد بھائی انشاءاللہ اب میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ سوری، اب تو معاف کر دیں حارث بھائی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، آئندہ خیال رکھیے گا۔ سعد بھائی، آج آپ نے بہت ہی اچھی حدیث پاک بتائی، ہمیں بھی یہ حدیث یاد کروا دیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث۔ ماشاء اللہ۔ جی سید صاحب، آج ابتدا جو ہے کر ہی لیتے ہیں، ایک آپ سنا دیں اور دوسرا سناتے نا آپ کو؟ نہیں، ایک منٹ نا، جب ابھی سید صاحب نے جس شعر کا مجھے یعنی انہوں نے سوچا تھا کہ یہ مراد ہے، تو جب انہوں نے مجھے ابھی بریک میں وہ ایک دو شعر سنائے سورہ توبہ کے، تو بہرحال وہ مرادی شعر نہیں ہے، دیکھتے ہیں کب یہ پہنچیں گے، لیکن فی الحال میں آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ بولیں گے ہاں پہنچ گئے۔ اچھا پہنچ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے، سوئے طیبہ، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے، وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ سبحان اللہ، پہنچ گئے۔ دوسرا بھی ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب حسن سامنے کا جلوہ نمان وار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دونوں جواب سید صاحب نے صحیح دے دیے۔ اچھا، ہمارے جو کال سینٹر کا واٹس اپ نمبر ہے، اس حوالے سے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ اس میں کچھ ایشو آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بند ہے، تو آپ کے جو میسیجز ہیں فی الحال جو ہے وہ ریسیو نہیں کر پائیں گے۔ سید صاحب، آپ مزید بھی جو ہے وہ اپنا لکھ لیں کہ ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ کھلا کھلا آتا ہو، ٹھیک ہے؟ کھلا شروع میں نہیں، شروع میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چل رہے ہیں فیس بک کے کچھ ایس ایم ایس لے لیں۔ ہاں، یہ فیس بک کے ایس ایم ایس ہیں،
اور طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پچھلے کئی ہفتوں سے یہ عرض کی ہے کہ مجھے عظیم بھائی کا کلام سنا دیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ انہوں نے ایپیسوڈ نمبر میرے خیال میں نہیں دیا تھا، میں کون سے سلسلے میں ہے، تو آج انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا ہے مدنی مذاکرہ ایپیسوڈ نمبر 2238، اس میں یہ انہوں نے پڑھا تھا اور یہ ان کا کلام سنا دیجیے۔ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے طاہر حمید بھائی۔ طاہر حمید بھائی جو ہے وہ ان کی مدنی فیس وغیرہ ہے؟ ان کی مدنی فیس انہوں نے پچھلی بار تو لکھی تھی، لیکن اس دفعہ مدنی فیس میں اب ڈبل کر لیتے ہیں، ٹرپل کر لیتے ہیں، اور ہم اس کو ویٹ نہیں کر رہے، اب ہی ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور جب یہ ہم سن کر واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں طاہر حمید بھائی ہمیں جو ہے وہ مدنی فیس ڈبل ٹرپل جو بھی جو ہے وہ دینا چاہیں تو وہ دیں گے۔ آئیے جو ہے وہ کلام سنتے ہیں۔ واہ واہ۔ ماشاءاللہ۔ فیس بک کے ناظرین کی جو ہے وہ طاہر حمید بھائی آپ کی طرف سے کسی مدنی فیس کا کوئی میسیج نہیں آیا، ہم آپ کے میسیج کا انتظار کر رہے ہیں، مدنی فیس بھی بھیجیں۔ اچھا، اسی طرح فیس بک پر ہی ایک اور ہے حافظ طلحہ نذیر، انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم مدنی فیس دیتے تو ہماری فرمائش پوری کیوں نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا انہوں نے مانگا ہے ٹیلی فون نمبر خوابوں کی تعبیر کا، جو کہ میرے خیال میں خوابوں کی تعبیر کا ہمارے پاس خوابوں کی تعبیر نمبر گزشتہ ہفتے بھی میں عرض کر چکا تھا کہ اس کا باقاعدہ کوئی ایسا الگ سے نمبر نہیں ہے۔ ہاں، جمعرات کو صبح جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو اس دوران جو میسیجز آتے ہیں ان میں جو خوابوں کی تعبیر بیان کی جا سکے، کال کا جواب دیا جا سکے۔ ان کا یہ شکوہ کیسے دور ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی مدنی فیس وغیرہ دی لیکن ہمارا کوئی کلام؟ اچھا، یہ طلحہ نذیر کا طلحہ بھائی جو ہے یہ کہیں دیکھیں ان کا وہ شجرہ وغیرہ کا تو نہیں، انہوں نے سلام انہوں نے 2-3 فرمائش سپتر بھائی کا میرے خیال میں، اب ہاں سپتر بھائی کا کلام ہے ان کا۔ دیکھ لیں، میں سید صاحب آج حالانکہ میرا ارادہ تھا کچھ اور جو ہے وہ اپنا، لیکن اب آپ کے فیس بک والوں کے ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنا وہ روٹین
توڑ کے سبحان اللہ. ہے. ابھی آپ کو نہیں تو آپ کو عظیم فیس بک والے مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ اگر دیکھتے ہیں. طلحہ بھائی کا کلام آپ کے پاس شامل بس تیار چلانے جا چلا رہے رہے ہیں. ہیں ہاں. تو پھر طلحہ بھائی آپ کا اگلا میسج آنا چاہیے کہ میں شکرانے میں یہ بھی مدنی قافلے میں جو ہے وہ اپنا چلیں. سفر کروں گا. آئیے دیکھتے ہیں جو ہے انہوں نے جو ہم سے فرمائش کی تھی. واہ. نبیوں کے امام ہم تو ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے غلام. اذن مل جائے غیر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا. جا کے کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا، اور داغ سینے کا. السلام السلام نبیوں کے امام ہم تو ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے غلام. قلب عاشق دھڑک اٹھا ایک دم، قلب عاشق تڑپ اٹھا ایک دم. جب چلا جب چھیڑا تذکیرہ مدینے کا، آنکھ سے ہو گئے رواں آنسو جب چلا قافلہ مدینے کا، قافلہ مدینے کا. ماشاء اللہ. طلحہ بھائی آپ نے جزاک اللہ کہا، بہت بہت شکریہ کہا. شکرم من القلب یہ بھی لکھ کے بھیجا آپ نے، لیکن کوئی مدنی فیس کا اعلان نہیں کیا. چلیں آپ کی مدنی فیس کا انتظار کر رہے ہیں. ایک اور ہے بنت نواز اسلامی بہن ہے کوئی، اور یہ کہہ رہی ہماری فرمائش کا کیا، ہم نے بھی مدنی فیس بھی دے چکے ہیں. اور وہ تھا میرے خیال میں اشفاق بھائی کا کلام تھا جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. آپ ایک کام کرتے ہیں آج مطلب میں اس طرف سے کلوز کر دیتا ہوں، آپ ہی جو ہے وہ چلا لیں آج فیس بک والوں پر. ماشاءاللہ کیونکہ وہ گزشتہ ہفتے جو آپ نے تھی نا وہ رہ گئی تھی، یاد ہے نا آپ کو، ہم بھول گئے تھے. تو الحمدللہ وہ تیار کیے ہوئے ہیں. تو آج ظاہری بات ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل سر تسلیم خم کرتے ہیں. میں مطلب ان تینوں سے یہی کہوں گا کہ بھائی آپ شکرانے میں کوئی مدنی فیس دے دیں کہ آج آپ کا دن آپ کا ہے. دیکھ لینا، حالانکہ امیل سنت کا کلپ چلانا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہم وہ چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم امیل سنت کے کلپ کی طرف جو ہے وہ اپنا آئیں گے. اور جو آپ نے بتایا ہے جن کا، آئیے جی جو ہے وہ اپنا فاصلوں کو خدا را مٹا دو. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، شاہ شیداں رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے. غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی علی ہو، کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، شاہ شیداں آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جالیوں پر نگاہ. شدت
غم سے گھبرا گیا ہوں، اب تو جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، اور سب سے یہی پوچھتا ہوں، کوئی پیغام ہو تو سنا دو، جاریوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جاریوں پر نگاہ جمی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ میسیج آیا ہے حافظ طلحہ نذیر کا، کہہ رہے ہیں پھر سے 1100 درود پاک اور اس ہفتے کا رسالہ مطالعہ کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ اسلامی بھائی ہیں نا؟ تو پچھلے دنوں میری فرمائش تو یہی ہوگی، ان کو عرض یہ ہوگی، ماشاءاللہ انہوں نے اچھا یہ مدری فیس رسالے وغیرہ کی دی، اگر مدری قافلے کی بھی آ جائے نا، اسلامی بھائی ہیں تو سفر۔ اچھا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا مدنی قافلہ، میں بتاؤں پچھلے دنوں جو مدنی منا کمپیوٹر بن کر آیا تھا نا، تو امیر اہل سنت نے بھائی مدنی فیس خود نے بیان فرمائی تھی کہ ہفتہ وار اجتماع اور یہ، تو پھر میں نے کہا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے مدنی قافلہ کہیں نظر نہیں آ رہا، میں تو مدنی قافلے والا ہوں۔ تو میں یہی کہوں گا اسلامی بھائی ہوں چاہے اسلامی بہنیں ہوں، اگر مدنی قافلوں کی نیت ہے، اسلامی بہنیں اپنے گھر سے محرم کو تیار کر کے مدنی قافلے میں سفر کروائیں، اسلامی بھائی ہیں تو خود سفر کریں، نہ صرف خود کریں بلکہ کسی ایک کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے کے جائیں۔ امیر علیہ سنت سے بہت خوش ہے، امیر علیہ سنت نے یہاں تک فرمایا کہ بھائی میں تو مدنی قافلے والا ہوں۔ طلحہ بھائی کو جو ہے وہ اپنا طلحہ بھائی آپ کو اجازت ہے، آپ خود بھی مدنی قافلے میں سفر کریں، اور اپنی یعنی یہ سہولت کے حساب سے اگر ان کو مثال کے طور پر 2 مہینے کے بعد یہ امیر سنت فرماتے ہیں نا، ڈیٹ دے دیں، تاریخ بتا دیں، تاریخ جو ہے تاکہ وہ آپ کے فرمائش کے ساتھ اوپر تاریخ بھی چڑھی ہو کہ اس تاریخ کو یہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، مدینہ مدینہ۔ امیر علیہ سنت اگر مدنی یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے تو پھر دعائیں بھی نکلیں گی امیر سبحان اللہ۔ تو امیر انشاءاللہ۔ سنت کا آپ نے تذکرہ کیا اور امیر سنت کے کلپ کا ہم انتظار جو ہے وہ کر رہے تھے۔ مدنی مذاکرے میں امیر سنت سے جو ہے وہ سوال ہوا تھا اذان کا جواب دینے کے حوالے سے، کہ جب مؤذن اذان کے الفاظ پڑھتا ہے تو اس وقت اس کے جواب کس طرح دیا جائے، کیا الفاظ ہوتے ہیں، وہ امیر سنت نے بتایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اذان کا جواب مکمل اذان دہرانا ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیے؟ اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہے، اس میں حدیثوں میں موجود ہے یعنی کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا تو سیم ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی جیسا مؤذن نے کہا ویسا کہنا ہے۔ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لے تو اب کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب انگوٹھے ہونٹوں میں رکھ کر، یہ آواز ضروری نہیں، چومنے میں آواز شامل نہیں ہے، ہمارے چومتے تو یہ ہونٹوں پہ رکھے اور آنکھ پہ لگا کر، اب یہ خود یہ مطلب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ پہلی بار میں کہے، اور دوسری بار اسی طرح کرتے ہوئے جب آنکھوں پر رکھے گا تو اس میں کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، حی علی الصلاۃ۔ تو یہی الفاظ جب مؤذن کہہ لے تو حی علی الصلاۃ کے بعد کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، تو بہار شریف میں لکھا کہ دونوں کہہ لیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو یہ دونوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ دونوں چار ہوئے نا، یہ چاروں میں یہ کہنا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ جو مؤذن نے کہا تو یہ ہم ایز اٹ از کہیں گے۔ فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہتے ہیں تو اس وقت ہم بھی کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم صدقت وبررت وبالحق نطقت۔ اچھا، اب وہ اقامت، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اقامها اللہ وادامها، یہ دونوں بار یہ کہیں گے اقامها اللہ وادامها۔ اچھا، مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ وہ اتنا گیپ دے کلمات اذان میں کہ
سننے والا جواب دینے والا جواب دے سکے. لیکن اب سارے معاملات فاسٹ ہیں. نماز بھی تو فاسٹ ہی پڑھ رہے ہیں, ٹک ٹک تو جہاں میں آتا ہوں تو یہ اذانیں بھی دی جا رہی ہوتی ہے, جواب دے نہیں پاتے صحیح پراپر طریقے پر. بہت مشکل ہو گیا. اب اگر مؤذن اتنی دیر لگا گا اذان میں تو مؤذن بدل دیں گے. مسجد والے تو آدھے گھنٹے تک یار مائک ہی نہیں جوڑتا تو اذان ہی دینا نہیں آتی. اتنا مطلب معلومات کی اتنی کمی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسج جو میں نے پڑھا تھا وہ اس میں اصل میں زیر زبر نہیں لگے ہوئے ہوں تو وہ پتہ نہیں چلتا نا کہ لفظ کیا ہے, تو وہ کھلا بھی اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے, کھلا بھی اسی طرح, تو اب وہ زیر لگا کے انہوں نے سینڈ کیا ہے. تو بہرحال کھلا لفظ آپ نے جو ہے وہ شعر سنانا ہے اور انہوں نے مرادی شعر ہی سنائے. مدنی فیس 12,000 درود پاک جو ہے وہ اپنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, مدنی فیس سے آنے کا سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ. طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ 1500 مرتبہ درود پاک اور ایک قرآن پاک ختم کرنے کی نیت کرتا ہوں. ساتھ ساتھ اگر مدنی قافلے کا تڑکا بھی لگ جائے نا, کیا بات ہے. تو اچھا, پھر طلحہ نذیر بھائی انہوں نے کہا جی انشاءاللہ عز و جل میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا. تو بھائی آپ ڈیٹ بتا دیں, تاریخ بتا دیں تاکہ پھر ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. آپ نے یہ دیکھا ہے سید صاحب, یعنی امیل بعض اوقات سامنے والا جو ہے وہ اپنا کہتا ہے, لیکن امیل السنت جب تک اس سے ڈیٹ لے نہیں لیتے تو آپ جیسے ہم 2 یا 3 دفعہ ان کو ترغیب وغیرہ کا سلسلہ رہا ہے, اب انہوں نے حامی بھر لیے لیکن اس کے باوجود بھی ڈیٹ پر ہمارا اصرار ہے. ڈیٹ جو ہے وہ آپ اناؤنس, یہ طریقہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امیر سنت کا آپ نے کلپ دیکھا اور اب چلتے ہیں جانشین امیر سنت کے ایک کلپ کی طرف جس کا ہمیں کہا گیا تھا, جو ہمارا ایک سلسلہ ہے گھر اور معاشرہ, اس کے اندر وہ دکھایا گیا تھا. اور تقریباً ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری روزی میں جو ہے وہ برکت ہو, تو الحمدللہ عز و جل جانشین امیر سنت نے ایک ایسا فارمولہ بیان کیا ہے اور مختصر سا کلپ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اگر ہر چاند کی 11ویں شب کو یعنی 10ویں اور 11ویں تاریخ کی درمیانی رات کو مقرر پیسوں کی شیرنی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے 11ویں کی فاتحہ دیا کرے تو رزق میں بہت ہی برکت ہوگی اور انشاءاللہ الکریم کبھی پریشان حال نہ ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ کوئی تاریخ ناگہ نہ کرے اور جتنے پیسے مقرر کر دے اس میں کمی نہ ہو, اتنے ہی پیسے مقرر کرے جتنے کی پابندی کر سکے. مزید فرماتے ہیں کہ خود میں اس کا سختی سے پابند ہوں اور بفضلہ تعالی اس کی خوبیاں بے شمار پاتا ہوں. والحمدللہ علی ذالک. تو یہ عاشقان غوث اعظم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر مہینے کی چاند کی 11ویں تاریخ جو ہے وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ دیا کریں. اور ذہن نصیب کہ اگر ہم ایک رقم مقرر کر لیں, چاہے تو 111 روپے کے نیاز یا 11 یا 100 روپے یا 200 روپے, کوئی بھی ایک تعداد مقرر کر لی جائے رقم کی, جیسا کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں. اب پھر یہ کہ وہ ہر مہینے اسی رقم کی مقدار جو نا وہ کوئی بھی چیز خرید لے اور پھر اسے فاتحہ دے اور اسے دوسرے لوگوں کو بھی کھلائے, تو انشاءاللہ الکریم اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید صاحب انتظار حسین بھائی ہیں ماشاءاللہ فیس بک پہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کا وہ کلام سنا دیں, نبی سائیں نور حق نبی سائیں نور. اور لیکن سائیں آپ نے مدنی فیس تو نہیں دی, مدنی فیس کا میسج بھی کریں پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی شامل کرتے ہیں, فرمائشیں پوری کرتے ہیں. اور اب سید صاحب فیس بک کے ناظرین کے اس طرح کے کامنٹس مطلب اتنی مسلسل پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم شاید آپ سے شعر جو ہے وہ اسکرین پر جو پوچھتے ہیں تو وہ ہم بھول جائیں گے. ایسا نہیں ہے, دکھائیں جی سید صاحب کو جو ہے وہ اسکرین پر ہم ان سے کیا پوچھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا حافظہ سلامت رکھے. جی سید صاحب کیا آپ کو نظر کیا آ رہا ہے, پہلے یہ بتائیں. نظر تو مجھے روضہ شریف نظر آ رہا ہے, روضہ مبارک, ممبر شریف نظر آ رہا ہے, ممبر, اور روضۃ الجنہ بھی نظر آ رہا ہے, ریاض اور اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ذہن میں آ رہا ہے. ذہن میں آ گیا. ہاں ایسا اگر میں درست پہنچا ہوں تو. اچھا یہ دیکھیں اس طرف روزے کا نور ہے, اللہ اکبر, اور اس سمت ممبر کی بہار ہے, اللہ اکبر, اور بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو بھی اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہاں موجود ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان سب کو
اس مبارک مقام کی حاضری نصیب آمین فرمائے. آمین آمین. روضۃ الجنہ میں ہم انشاءاللہ اللہ کریں سید صاحب ہو جائے مائک اٹھا لیں پھر جو ہے وہ. ایک طرف روزے کا نور سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری. دیکھیں چلتے ہیں ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ ٹیلی تھون کے جو جس دن ہوا تھا اس میں رات کا جو عشاء کے بعد کا جو سلسلہ تھا اس میں آصف بھائی نے کلام پڑھا تھا، اس کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی. آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی کمال کا شعر ہے اور بڑی پیاری التجا ہے. البحر علا والموج طغا. حضور بہت بڑی بڑی لہریں ہیں طوفان کی، موجیں بھی بہت بڑی ہیں، اور من بے کس و طوفان ہوش ربا. میں تو بے کس ہوں اور سامنے مصیبتوں کا طوفان، حضور گناہوں کا طوفان. اب آپ اس میں بہت ساری اپنی التجائیں پیش کر سکتے ہیں. کوئی بیمار سن رہا ہوگا، کوئی پریشان سن رہا ہوگا، کوئی دکھی سن رہا ہوگا، کوئی مدینے جانے کے لیے ترس رہا ہوگا. ہم اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی بھی نیت کر سکتے کہ حضور مجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، حضور موری نیا پار لگا دیجئے. حضور ایسا کرم کیجئے کہ ہمارا یہ سفینہ پار لگ جائے. مسلمان جو دنیا میں پریشان ہیں ان کی خیر ہو جائے. جو جس پریشانی میں آئیے مدینے والے کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے البحر علا البحر علا والموج طغا. البحر علا والموج طغا. بے کس و طوفان وہ شیر و بل، بے کس و طوفان وہ شیر و بل، بے کس و طوفان وہ شیر و بل. ہار میں ہوں بگڑی گئی، مجدار میں ہوں بگڑی گئی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب. اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت کھڑا ہے. دیکھیں گے یہ دل اپنے غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. حاصر ہے ترے دولت پہ گدا، سرکار توجہ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ بے حیاں کہ یہ مور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے تیری خور، در گزر کے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کے بد ہے تو آپ کے، بھلے گئے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے بلے. رخ کدھر کرے بے حیاں کہ یہ مور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے تیری خور، در گزر کے مایوس سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلام بھی جو ہے وہ شامل کیے جا رہے ہیں. جنہوں نے عبدالحبیب بھائی کے کلام کی فرمائش کی تھی انہوں نے 1100 مرتبہ درود پاک کی مدنی فیس پیش کی ہے. یہ وہ لیکن صاحب میں آپ سے بھی یہ عرض کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہیں تو مدنی قافلے میں سفر کریں، اور مدنی قافلے میں جائیں گے تو یہ 1100 نہیں ہے، 3 دن تک آپ رہ کے روزانہ 1100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے.
سید صاحب جو ہے وہ اب ہم سلسلے کو مزید آگے جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. آپ نے امیر سنت کا کلپ دیکھا, جانشین امیر سنت کا کلپ دیکھا, اب جو ہے وہ شیر امیر سنت کا کلپ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. نگران شورا کے کلپ کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں پر ویسے اب چونکہ موبائل کے ہوتے ہوئے بچوں کو عام طور پر کم وقت دیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے نگران شورا نے ہماری کیا اصلاح فرمائی ہے, کیا طریقہ بیان کیا ہے. ایک تو وقت دینا ہے اور وقت کیسے دینا ہے, آئیے سنتے ہیں. ریسرچ کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچپن میں جو والد کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں اور والدین و والد بالخصوص کی جو صحبت ملتی ہے, وقت ملتا ہے, اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اور نہ ملنے کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. بچپن میں والد کے ساتھ کھیلنے والے بچوں کا شعور ان کو بڑے ہو کر جارحانہ رویے میں مبتلا ہونے سے بچانے میں مدد دیتا ہے. ایسے بچے بیجا مداخلت, چڑچڑے پن, جسمانی اور زبانی جارحیت, خلل ڈالنے والی آواز, چیزوں کی توڑ پھوڑ, خود کو نقصان پہنچانے, حکم نہ ماننے اور ذمہ داری میں کوتاہی برتنے وغیرہ جیسے رویوں کا شکار نہیں ہوتے. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں, ایک سبب اس کا ہمارے سامنے یہ آیا ہے, وہ ہے والدین کا اپنے بچوں کو وقت نہ دینا. تو لہٰذا یہ بات سیکھنی اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں وقت دینا کیسے ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو, امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنا وقت مبارک عطا بھی فرمایا, اور اس وقت مبارک کے اندر جو تربیت مبارک فرمائی, اس کے باقاعدہ کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اس پورے گھرانے کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں, اسی طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم اگر واقعات دیکھیں تو ان کی اولاد مبارک تھی, اس کی تربیت کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا. تو اس وقت کے حالات اور واقعات جو جس چیز کا تقاضا کرتے وہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھایا کرتے تھے. بچوں کی کمپلین کا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے, مگر اس شکایتوں کے اسباب کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ والدین نے اول تو وقت دیا نہیں, اب دینا ہے تو کیسے دینا ہے. یہاں جو میری مراد ہے وقت دینے کی وہ تربیت ہے. دیکھیں نا, بچوں کے تعلق سے آپ نے بھی چند دفعہ حدیث سنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ, قرآن کی تلاوت, اپنے نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, یا روایت کا خلاصہ عرض کر رہے. یہ کیسے سکھائیں گے, ان کے تعلق سے کیا کیا باتیں بتائیں گے, وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یعنی یوں سمجھیے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے خود والدین کی اپنی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ تربیت کرنی کیسی ہے بچے کی. احیاء العلوم کے اندر ہے, دعوت اسلامی کی کتاب ہے تربیت اولاد, اس میں کئی ارشادات ملتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایھا الولد کتاب ہے, مخطوط المدینہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے. تو لٹریچر موجود ہے, یہ پڑھیں. اللہ کرے کہ تربیت کیسے کرنی ہے اولاد کی یہ آ جائے. تو اب آتا ہے اپنی اولاد کے لیے وقت دینا. کیا وقت دیں, روزانہ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے مل جاتا ہے وقت. تو یوں مطلب کہ اپنی عادت بنائیں, اور عادت کے لیے میں نے آپ کو ٹاپکس, کتابیں, رسالے, مواد کہاں سے ملے گا, میٹر کہاں سے ملے گا, ویب سائٹ پہ چلے جائیں. دعوت اسلامی کا جو کڈس مدنی چینل ہے اس سے فائدہ حاصل کریں. تو یوں مطلب کہ انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چلے گا. مین چیز یہی ہے کہ والد کیا بتائیں گے. اب آپ ان کو کوئی اور اسٹوریاں سناؤ گے, اس کو کسی اور دنیا میں لے کر جائیں گے, تو پھر وہ کسی اور ہی دنیا کی طرف چلا جائے گا. اس کو مدینے کی گلیوں میں لے کے جائیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اچھا وہ بچہ مستقل سنے گا, تھوڑی آپ اس کو سنانے بیٹھو گے تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا, بولا سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو, بیٹھ جاؤ, ایک تو تم کو وقت دو پر. اب اس کو وہ تو گیا اس طرح نہیں, تھوڑا یوں. اب جیسے یہ میں آپ کو بتا مسکرا گیا, ارے 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 ارے, اچھا یہ چاہیے, اچھا بھائی یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ کھانا ہے, اچھا پھر میری بات سننی پڑے گی. تو اس طرح مطلب کہ اپنے بچوں کو لے کر چلیں, بیلنس کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اب اتنا چھوٹا سا بچہ ہے, کیا کریں گے, پھول کو تو زور سے بھی دباؤ تو ختم ہو جاتا ہے. بچہ اس کو بچہ ہی سمجھیں, ایج ڈفرینس ہے. والدین کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی شورا نے الحمدللہ کیسے بہترین انداز میں بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ سمجھانا ہے, اور اس میں الحمدللہ کڈس مدنی چینل کا تذکرہ کیا. تو ہمارے کڈس مدنی چینل پر کچھ پروگرام ایسے آتے ہیں کہ جس میں الحمدللہ عز و جل آپس میں جو بچے ہیں ان میں آپس میں مقابلہ بھی جو ہے وہ اشعار کا ہوتا ہے. تو ہمیں ایک میسیج آیا تھا
شوق نعت جو ہے وہ پروگرام ہے، اس کے اندر مشعد بھائی اور فدا بھائی، یہ دونوں ہمارے نعت خوان ہیں کڈس مدنی چینل کے، ان کے درمیان جو ہے وہ اپنا کچھ اشعار کا مقابلہ سید عابد شاہ صاحب نے کیا تھا، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ بچوں کا تذکرہ ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک آمد کا کلام آپ، ایک ہی شعر، ٹھیک ہے، انترے کے ساتھ۔ جب تک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے، جب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی جانب محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی باری۔ نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سجدگی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فدا بھائی۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست، آپ کی جانب۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، آقا مرحبا مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ زبردست زبردست، جی بھائی۔ 5 4 نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول۔ جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے، جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے، جھوم جاؤ عاشقوں پھر آمد سرکار ہے، نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جنہوں نے ابھی عبدالحبیب بھائی کی فرمائش کی ہے نا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح پہلے کلام تو چلا دیں، تو حضرت آپ مدنی فیس مدنی قافلے کی عطا فرما دیں، ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے ہم آپ کا کلام کو شامل کر لیں، کیونکہ جب ہمیں فرمائشیں کی جاتی ہیں تو ہم فوراً نہیں چلاتے ہیں، واپس تیار نہیں ہوتی ہیں، ویڈیو کلپ ہوتے ہیں اور ویڈیو کلام ہوتے ہیں تو اسے نکالنا پڑتا، تو ہم اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی اکبر بھائی جی دکھائیں بھی سید صاحب جو ہے وہ کو دوسرا اسکرین پر ہم ان کو دکھاتے ہیں، اور دوسرا شعر ان سے جو پوچھنا ہے، روز ہر دفعہ تقریباً 2 ہم شامل کرتے ہیں، تو دوسرا کون سا ہے آئیے دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ بھی آج آسان ہی ہے۔ کیا یہ سفینہ ہے، سفینہ ہے، سفینہ ٹھیک ہے، ہاں، اور یہ میرے خیال میں جا رہا ہے، جا تو رہا ہے نا، یہ کلام امیر علیہ سنت کا ہی ہے۔ اچھا، کیا مطلب سفینہ ہے، اس کے اوپر سفینہ ہے، مدینہ ہے اور پہنچ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں،
اللہ اکبر. اور پھر کیا چل رہا ہے؟ حاضری چل رہی ہے. حاضری تو ہے، لیکن جب سفینہ ہو، مدینہ ہو، پہنچنا ہو تو پھر کیا؟ تو پھر شعر مکمل ہو نا. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. نہیں نہیں، یہ تو جو ہے وہ آپ نے بولا نا پہنچ چکا ہے. اچھا ہاں، یہ آپ نے اگر کچھ بولا ہے تو اس سے کچھ سفینہ. واہ، یہ دربار ان کی تو مدینہ پاک میں سرکار کے روضے پر حاضری ہے. ہاں، یہ کچھ یعنی یہ التجا کی جاری ہے. سفینہ لفظ بھی ہے. جی جی، سفینہ مدینہ. اور یہ کچھ سلام ہے. سلام شوق کہنا نہیں، یہ سلام عرض کیا جا رہا ہے. اور سلام بھی آپ دیکھیں تو رقت بھرے ہیں، مطلب اچھا ظاہر طیبہ والا شعر ہے. آپ مطلب پڑھیں نا، کچھ بتائیں الفاظ. ظاہر طیبہ روزے پہ جا کے تو سلام ان سے رو رو کے کہنا جب پہنچ جائے تیرا سفینہ. اللہ، سید صاحب پہنچ گئے ماشاءاللہ. مدینہ. چلیں جی سید صاحب پڑھیں جی شعر. جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، بعد اپنے سر کو جھکا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. ظاہری بات ہے، جب بندہ پہنچتا ہے، حاضری ہوتی ہے، تو سنہری جالیاں بھی الحمدللہ عز و جل بندے کو جو ہے وہ زیارت کرنے کو ملتی ہیں. تو ایک کلام ہے نور عالم بھائی کا، جس کے اشعار کی ابتدا یہ ہے: کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں. پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں. ارے کیا بتاؤں، کیا
तेरी जालियां। माशाअल्लाह। ये सब वो जो खिला लफ्ज़ था उसका कुछ सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे? वो इंशाल्लाह कुरानदाजी में, अब कुरानदाजी जो है वो करेंगे। अच्छा, मैसेज है मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी हैं ओकाड़ा से, कह रहे हैं कि जो भी आपने मदनी मुज़ाकरा एपिसोड वाला जो क्लिप चलाया अजान के जवाब के मुतालिक अमीर रसूल का, तो इसे व्हाट्सअप ग्रुप में भी सेंड कीजिएगा। इसी तरह अब्दुल हबीब भाई के कलाम की जिन्होंने फरमाइश की थी, वो कह रहे हैं हमारे रते डेरे में ना, जो रतो डेरो में मदनी काफ़िले नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप क्या मशवरा देंगे उनको? लो, नहीं होते तो जो है वो अपना आप ही तैयार करें और ख़ुद ही जो है वो अपना इस्लामी भाइयों को जो है वो अपना, लेकिन दावत इस्लामी का काम ना हो इस तरह से, या इस्लामी भाई वहाँ ना हो, तो अगर नहीं है वहाँ पर से मदनी काफ़िलों का मतलब रेल पेल नहीं है, तो भाई आप बारिश का पहला कतरा आप बन जाए, सुभान अल्लाह, और आप फिर मदनी काफ़िलों में सफ़र करवाने वाले बन जाए, खुद भी लेके चलें, लोगों को बताएं। वहाँ पर नहीं है ना तो फिर आपके लिए और आसानी है, आओ भाई मदनी काफ़िले में जा रहे हैं 3 दिन के लिए। मदनी काफ़िला क्या होता है उन्हें आप बताएं, मदनी चैनल पर तो आप देखते रहते हैं, तो खुद सफ़र करवाएं। अगर कराची आपसे करीब है तो कराची दारुस सुन्ना पर तशरीफ़ ले आएँ। यहाँ पर अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे भी हफ्ते के दिन होते हैं, तो उसमें भी शिरकत कर लें, 3 दिन का मदनी काफ़िला भी सफ़र करवाएं इंशाअल्लाह। चलें जी, आपको अमीर सुन्नत का क्लिप दिखाया, जानशीन अमीर सुन्नत का क्लिप दिखाया, निगरानी शूरा का क्लिप दिखाया, और अब्दुल हबीब भाई का रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए अब आपको अब्दुल हबीब भाई का एक क्लिप है, कलिमा तय्यबा के फ़साइल, ये हमें जो है वो कहा गया था, हमसे फरमाइश की गई थी, आइए देखते हैं। साहबी रसूल हजरत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप अलैहिस्सलाम ने हमसे पूछा, हल फीकुम गरीबुन, क्या कोई तुम में अजनबी तो नहीं बैठा? सहाबाए किराम ने कहा, नहीं हुजूर, हम सारे मुसलमान ही हैं और कोई गैर नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा करो, दरवाजे बंद कर दो। साहबा ने दरवाजे बंद कर दिए। अब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरफऊ ऐदियकुम वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर उठा लो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, हम सब ने हाथ ऊपर उठाए और कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर इसी तरह हम जिक्र करते रहे, नबी पाक जिक्र करवाते रहे, और उसके बाद मालिक के जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, अबशिरू फ़इन्नल्लाह क़द गफ़र लकुम, तुम्हें बशारत हो कि बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हें बख्श दिया है। मजीद आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह पाक, तूने मुझे ये पाकीज़ा कलमा देकर भेजा, इसे पढ़ने का हुक्म दिया और उस पर जन्नत का वादा भी फरमाया, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो कलमा तैयबा अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके कमाल के फ़ज़ाइल हैं। क्या खूबसूरत शेर शायर लिखते हैं ना, हस्बी रब्बी जिसने कहा, फैज़ के दरिया को पाया, गौहर मकसद हाथ आया, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा के बहुत फजाइल है। याद रहे, ये अफजल तरीन जिक्र भी है, बेहतरीन वजीफा भी है। यही कलमा पढ़कर गैर मुस्लिम मुसलमान होता है। यही मुबारक कलमा सच्चे दिल से पढ़ने की बरकत से गैर मुस्लिम के सब गुनाह धुल जाते हैं और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। हिलियतुल औलिया में है, दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस ए लोगों मेरी ही इबादत करो। तुम में से जो कोई मेरी बारगाह में
سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ضیاء مدینہ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی فرمائش ہے کہ عارف بھائی کا یہ کلام سنا دیں، میری بھی عید کا ہو جائے سامہ یا رسول اللہ۔ اور مدنی فیس انہوں نے 2 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی۔ اللہ اکبر، 2 لاکھ! اب ظاہر سی بات ہے 2 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی عید کا سامہ بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات کی آپ نے۔ چلیں آئیے اب آپ کو جو ہے وہ شجرہ قادریہ، یہ ماشاءاللہ اشفاق بھائی نے امیر سنت کی موجودگی میں الحمدللہ عز و جل پڑھا تھا، اور اس کی فرمائش جو ہے وہ ہمیں کی گئی تھی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیاء دے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے،
کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہ ضیاء الدین پیر باصفا کے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس اور احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفاں عافیت مجھ بے نوا کے واسطے، ہر ایک ادا کے واسطے۔ ماشاء اللہ۔ اب وقت کم رہ گیا ہے، کچھ فرمائشیں کوشش کریں گے کہ جلد از جلد جو ہے وہ آپ کی پوری کی جا سکیں۔ ایک آپ کو جو ہے وہ ہم عادل بھائی کا کلام سنانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، مل گیا۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ سوچ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب سوچ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب سوچ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب سوچ جو طیبہ مل گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سید صاحب 4:10 ہو گئے ہیں۔ ایک شاید ہم جو ہے وہ کلام ہے محمود بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، دم اضطرار مجھ کو، اضطراب مجھ کو جو خیال ہاں جب دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم
فراق مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے تیری بہشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آئے بہشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آئے دور بھاگ کے سے دور بھاگے تجھ پیار آئے تیرے دل کو درد الفت ہو سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نوری قرار آئے مجھے نظر بخشے مجھے موت زندگی دے وہ اگر میرے سرحدے وہ اگر میرے سرحدے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کریں اب سید صاحب، اب ہم انشاءاللہ قرآن اندازی کی طرف بھی ہم نے جانا ہے اور سوال بھی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا آپ کو وظیفہ شادی کے حوالے سے روحانی علاج اور استخارہ جو پروگرام ہے، یہ 27 سیکنڈ کا جو ہے وہ کلپ ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، بعض اوقات ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، بعض اوقات منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے. تو الحمدللہ عز و جل یہ بہرحال جنہوں نے میسیج کیا ہے انہوں نے اپنے لیے کیا ہے یا ناظرین کے فائدے کے لیے جو ہے وہ کیا. الحمدللہ یہ کلپ نکالا ہے ہم نے، مختصر سا ہے 27 سیکنڈ کا، تو یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. میرا رشتہ جب بھی آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. یہ روزانہ سورہ اخلاص عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیں. سورہ اخلاص 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 90 دن تک یہ پڑھنا ہے. اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جاتی ہے پھر بھی آپ کو 90 دن کی تعداد مکمل کرنی ہے. ایک میسیج آیا کہ چھوٹی بہن ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتائیں. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں. ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے بتا دیا شادی کا وظیفہ. نیکیوں کا آج بھی الحمدللہ ایک عمل ہے کہ آج الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمانے کا موقع الحمدللہ آپ کو آج ملے گا انشاءاللہ. آج مدنی مذاکرہ ہے اور پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ 8:30 بجے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست امیر علیہ السلام مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل جو اطراف میں رہنے والے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ اگر کراچی فیضان مدینہ آ سکتے ہیں اسلامی بھائی تو وہ آ جائیں، اور جو نہیں آ سکتے وہ براہ راست مدنی چینل پر یہ مدنی مذاکرے کو دیکھیں. انشاءاللہ علم دین کا بہت سارا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. آج کا قرآن اندازی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آج قرآن، اور اس میں وہ جو شعر آپ نے کہا تھا تو مجھے کوئی بتا دیں اس کے اندر کوئی اور شعر کی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ اس کو یعنی کچھ آپ کی مدد کر دوں. جی مدد کر دیں. اللہ اکبر. اس میں وہ جو لفظ تھا کھلا، سوکھی کا لفظ آتا ہے. سوکھی کلی. ٹھیک ہے یاد آ گیا؟ جی جی چلیں جی ماشاءاللہ دکھائیں جی اسکرین پر قرآن اندازی. پہلے سنا دوں آپ کو، اگر وہ وہی ایسا نہ ہو پھر آپ بولو کہ نہیں یہ نہیں تھا. اچھا چلو سنا دو. تو وہ سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا اے مدینے کی ہوا. یہی ہے جی، یہی ہے. چلیں جی دکھائیں قرآن اندازی دکھائیں جی. اور سید صاحب اس دوران مائک پر جو ہے وہ ہمیں دکھائیں، یہ سنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اے مدینے کی
ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا. مدینہ عاقب علی اسلام آباد سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا تحفہ جلد روانہ کیا جائے گا اللہ کریم نے چاہا تو. انشاءاللہ آپ کو ایک میسیج آئے گا جس میں آپ نے اپنا ایڈریس وغیرہ دینا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. آئندہ ہفتے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل